ہمیں پتہ ہے یہاں پر جو ہے یہ فوج کی پی آر او بنی ہوئی ہے، الیکٹڈ ممبر نہیں ہے. جناب اسپیکر، یہاں پر فوج کے خلاف نہیں، ہر اس شخص کے خلاف، ہر اس ادارے کے خلاف، ہر اس لیڈر کے خلاف بات ہوگی جو آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتا، جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتا ہے. ہم بات کریں گے اور ضرور کریں گے انشاءاللہ. کلابازے یہ سٹیٹس کو سے متاثرہ لوگ ہیں، اور یہ صرف ایلیٹ کے لیے جو بھی ریفارمز ہوتے ہیں، جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ یہ بناتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ غربا میں کیوں پیسے تقسیم کیے گئے ہیں. انہوں نے کبھی جو ہے ایون فیلڈ پر سوال نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی میفیئر پر سوال نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی بھی ڈی ایچ اے پر سوال نہیں اٹھایا. مسئلہ تب آتا ہے جب بات پاکستان کی عوام کی آتی ہے. دوسری بات، انہوں نے بات کی کوہستان کا جو سکینڈل ہے جناب اسپیکر، وہ میں عمران خان کی ویژن کے مطابق کلی کچہری کر رہا تھا، جس میں جو ہے کوہستان سے ایک بندے نے کال کی، اور ہم نے الحمدللہ اس ایشو کو خود اٹھایا ہے اور اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. اور جناب اسپیکر، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک نام بھول گئی، ان کی پارٹی کا جو ایم این اے ہے وہ اربوں روپوں میں جو ہے اس کرپشن سکینڈل میں ملوث ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایم این اے ہے، اور اس کا نام جو ہے یہ ادریس صاحب، ان کا NA-12 کا ایم این اے جو ہے وہ بھی اس سکینڈل میں آ رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے انشاءاللہ تعالی اگر نیب نے غیرت کی تو وہ ان کے جو ہے ہاتھ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ان کا پلازا بھی ایک سیل ہو چکا ہے. ان کی کمپنی جو ہے وہ اپنی کمپنی کا ایم ڈی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ پیسے کچھ ادھر ادھر ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، اس کا جواب دیں نا. پراپر اچھا اسپیکر صاحب، پراپرٹی بیچنے پر جو ہے کیس بن جاتا ہے. جس کی کمپنی میں پیسے آئے ہیں اس کا نام نہیں لے رہی. پراپرٹی بیچنے پر نیب کا نوٹس جا رہا ہے، جن کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں ان کا نام ہی نہیں لے رہی. اچھا، اس بات کو چھوڑیں، آگے چلیں. جناب اسپیکر، آگے چلیں، چھوڑیں اس بات کو، آگے جائیں. مجھے چپ رہنے کی عادت ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کون ہے کتنے پانی میں. جناب اسپیکر، ہمیں پتہ ہے. جناب اسپیکر، سی این ڈبلیو غنیترو پر زشتایم زی بیل ڈیریم تا ٹینشن ما خلا. زا کوہستان سکینڈل باندې نه پہلا 8 فروری باندې وایم، 8 فروری باندې څوک په کومه طریقه راغلی دی هغه وایم، په 8 فروری باندې چې څوک په کومه طریقه راغلی دی هغه وایم، د چا په ترو راغلی دی هغه وایم، زه څه یې کړي دي هغه وایم. خیبر پختونخوا اور مرج اضلاع کے حالات آج سے نہیں تقریباً 2 دہائیوں سے خراب ہے، اور یہ ایک امرانہ فیصلے اور بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہم خوار و زار ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور ایسا دن ہم پر نہیں گزرا جس دن ہم نے جنازہ نہ اٹھایا ہو. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ہر ممکن کوشش کی ہے، چاہے وہ ڈرون روکنے کے لیے وزیرستان مارچ ہو، یا ادھر رنگ روڈ پر نیٹو سپلائی کو روکنا ہو، یا ریجیم چینج آپریشن کے بعد ہمارے بھائی مراد سعید صاحب کی طرف سے بار بار ان حالات کا اشارہ ہو کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے. جناب اسپیکر، پرسوں جو جہاز سے مارٹر گولے گرے ہیں اور تقریباً 12-13 بچے جن کی عمر 16 سال سے کم ہے، میں جب ہسپتال گیا اور ان کو دیکھا تو یقین مانے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. یہ ہمارا پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں. جب خیبر میں خاص کر وادی تیرا میں آپریشن ہونے جا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو ایک دن کا وقت بھی نہیں دیا گیا تھا. صرف فیصلہ بند کمروں میں ہوا اور صبح کہا گیا کہ یہاں سے نکلو، تو لوگوں نے اپنا گھر بار کاروبار
وہ سب کچھ وہاں چھوڑ دیا اور اس ملک کے لیے, اس قوم کی خاطر قربان ہونے کے لیے وہاں سے نکلے, قربانیاں دی اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, لیکن ان کو جو ہے وہ حقوق آج تک نہیں دیے جا رہے جن کے وہ حقدار ہیں. اسی طرح ہمارے مرج اضلاع کے تمام اضلاع, خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع, پختون, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. جس طرح احمد کنڈی صاحب نے بات کی, ہم بالکل اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے جس میں حکومتی ارکان اور ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی شامل ہوں اور اس کے لیے سنجیدہ ایفرٹس کریں, کیونکہ اگر ہم یہاں پر صرف تقریریں کرتے رہیں گے تو ہماری لاشیں گرتی رہیں گی اور ہم اٹھاتے رہیں گے. اگر اس کے خلاف ہمارے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, جتنے بھی ہمارے پختون ہیں, ان کی طرف سے ایک مشترکہ آواز ان ایوانوں تک نہیں پہنچے گی جن ایوانوں میں ہمارے معصوم پٹھانوں کا خون بہانے کے لیے فیصلے سازی ہوتی ہے اور فیصلے ہوتے ہیں. تب تک جو ہے ہمارے خون بھی بہیں گے اور ہماری لاشیں بھی گریں گی. اسپیکر صاحب, آپ اس ہاؤس کی, جس طرح ہم نے پختون جرگہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی, ہمارے حکومتی ارکان کی طرف سے, وزیر اعلیٰ کی طرف سے, انشاءاللہ تعالی اس میں مکمل حمایت حاصل ہوگی, اس میں ہماری تمام تر توانائی شامل ہوگی اور انشاءاللہ اس جنگ کو روکنے کے لیے, اس خونریزی کو روکنے کے لیے ہماری تمام کوششیں, ہم اپنی تمام تر توانائی بروئے کار لا کر انشاءاللہ تعالی اس کو روکنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. جس طرح ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج آگ ہمارے گھر میں لگی ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں اور یہ تپش کل کو آپ بھی محسوس کریں گے. اس طرح اگر آگ خیبر میں لگی ہے اور وہاں لاشیں گر رہی ہیں, یا کرم میں لگی ہیں وہاں لاشیں گر رہی ہیں, تو اس کی تپش پورا پاکستان محسوس کرے گا کل کو. آپ جو ہیں یہاں, جس طرح ہم نے پہلے فل ہاؤس کمیٹی بنائی تھی, اس کے لیے بھی جو ہے فل ہاؤس کمیٹی ہونی چاہیے. ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے, اور اگر ہماری نیت صاف ہو, ہمارے میں اخلاص ہو, تو انشاءاللہ تعالی اس کو روکنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی.